بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے آج ایک دفعہ پھر بہت دھواں دھار باتیں کی ہیں اور آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پاناما کیس ہے اس کا فیصلہ جلد از جلد سنایا جائے۔ اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ فیصلہ جلد از جلد آنا چاہیے، لیکن خان صاحب نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جن سے اتفاق اور اختلاف کی گنجائش موجود ہے، اور انہوں نے آج ایک اہم بات کی ہے اور یہ بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن آج انہوں نے دوبارہ یہ بات کی ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ آج عمران خان صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ سارے جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے صرف اور صرف پیسہ اس غریب قوم کے ٹیکس کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے کہ لوگوں کو خریدیں ایک مجرم پرائم منسٹر اور اس کی فیملی کو بچانے کے لیے۔ لوگوں کو خریدیں ایک مجرم پرائم منسٹر اور اس کی فیملی کو بچانے کے لیے۔ لوگوں کو خریدیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ تھوڑے دن پہلے بھی عمران خان صاحب نے ایک ایسی ہی بات کی تھی، کچھ تھوڑی سی کھل کے بات کی تھی، لیکن پھر اس پر وہ زیادہ بات نہیں کر سکے۔ ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ اب سوچیں کہ مجھے اس نے کتنے پیسے آفر کیے ہوں گے کہ میں آرام سے صرف چپ کر جاؤں، پیچھے بھی نہ چپ کر 10 ارب روپیہ۔ اگر وہ مجھے یہ آفر کر سکتے، سوچیں کہ باقیوں کو یہ اداروں کو کتنے پیسے آفر کرے گا۔ تو 10 ارب روپیہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے آفر کیا گیا۔ ابھی بھی ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 10 ارب آفر کیا تو باقیوں کو کتنا کیا گیا ہوگا۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے 2 مختلف موقعوں پہ 2 باتیں کی ہیں، ذرا سنیں شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ 50 ارب روپیہ سیکرٹ ایجنسیوں نے نکالا ہے، 50 ارب روپیہ نکالا ہے نواز شریف کو بچانے کے لیے۔ 500 ارب بھی نکال لو، نواز شریف نہیں بچے گا۔ ان 5 عظیم ججز کو اور سپر 6 ہیں جو جے آئی ٹی کے، ان کو خریدنے کے لیے اربوں میں کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے تھوکا تک نہیں ان پیسوں۔ اب یہ بڑی سیریس بات ہے کہ عمران خان صاحب نے 10 ارب سے جو بات شروع کی وہ شیخ رشید صاحب نے 50 ارب تک پہنچا دی، اور پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ جے آئی ٹی کے ارکان اور ججز کے لیے یہ پیسے نکلوائے گئے، لیکن انہوں نے تھوکا تک نہیں ان پیسوں پر۔ تو یہ بڑی سیریس بات ہے، اس پہ ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وزیر مملکت برائے کیڈ، امتیاز گل صاحب آج کل بہت دھواں دھار قسم کے کالم لکھ رہے ہیں، ان سے بات کریں گے، اور لاہور میں موجود ہیں جناب احمد اویس صاحب، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں۔ احمد اویس صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اور شیخ رشید صاحب تو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ 50 ارب روپیہ نکلوایا گیا ہے ججز پہ استعمال کرنے کے لیے، جے آئی ٹی پہ استعمال کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ واضح بھی کر دیا کہ انہوں نے اس پہ تھوکا تک نہیں۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ شیخ رشید صاحب کو اور عمران خان صاحب کو اپنے ان الزامات کو تھوڑا سا ثابت کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس بھی سامنے لانی چاہیے، ورنہ تو یہ بات جو ہے اس کو اس طرح اگنور نہیں کیا جا سکتا؟ عمران خان نے جو یہ بات کی تھی تو انہوں نے تو اپنے حوالے سے بنیادی طور پہ کی تھی کہ مجھے آفر ہوا اتنا، تو پتہ نہیں باقیوں کو کیا ہوا ہوگا۔ اور جو انہوں نے اپنے حوالے سے بات کی تھی اس کے ثبوت کے لیے تو وہ خود جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہیں، یا ان سے پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ اس کی برملا یہ بات کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کی سیاست جو ہے یہ ایک ایسے ڈگر پہ چل پڑی ہے کہ جس پہ کوئی کسی کا نہ کسی کے الفاظ میں یا کسی کی زبان پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جج صاحبان کی انٹیگریٹی کے متعلق بھی یہاں پہ کھلم کھلا حکومتی حلقوں سے روزانہ جو ہے اور تھریٹ آتے رہے، جے آئی ٹی کے ممبران کے اوپر ایسے تھریٹ آتے رہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم بہت سارے ایسے اصول ہیں جن کو ہم فراموش کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے فقدان ہے۔ یہ ہر موقع کے اوپر جو ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ایکسٹینٹ اینڈ لمٹس کیا ہیں، کہاں تک ہم کوئی ایسا منہ سے لفظ نکال سکتے ہیں، اور کون سا لفظ جو ہے وہ ہمیں کہیں وہ حوالات میں پہنچا سکتا ہے اور جیل میں پہنچا سکتا ہے اور ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ لے وہ یا معاف کر دیا جائے گا یا اس کو اگنور کر دیا جائے گا۔
یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا. قوم کو ایک نئے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے جہاں پہ معلوم ہو کہ جہاں پہ اس نے غلطی کی اس کی پکڑ ہوگی اور پکڑ میں اس کی معافی نہیں ہوگی. ہمیں جب تک یہ تبدیلی اپنے اندر لے کے نہیں آئیں گے بحیثیت قوم کے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پر، تو میرے خیال میں یہ سلسلہ روکا ہی نہیں جا سکتا. اور اس سے تمام اداروں کی تذلیل ہو رہی ہے. آپ کسی بلا تخصیص میں یہ بات کہتا ہوں کہ تمام اداروں کی اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اوپنلی کھلم کھلا جو ہے ہر ادارے کے متعلق جو جس کا دل چاہتا ہے وہ باتیں کر دیتا ہے. اور یہ ایک ایسا رجحان ہے کہ اس کو اگر کلیکٹیولی اس کی سرزنش نہ کی گئی تو میرے خیال میں ہم کسی ایسی سٹیج کے اوپر جہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہ جو ہے وہ سٹیج آف نو ریٹرن کے اوپر ہوں گے. ابھی بھی ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جیسا کہ احمد اویس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حکمران جماعت کی طرف سے بھی جے آئی ٹی پہ اور سپریم کورٹ کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ نہیں کہنی چاہیے، اور اب شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور شیخ رشید صاحب نے تو خیر کلیئر بھی کر دیا کہ 50 ارب روپے نکلوائے گئے لیکن کسی نے اس پہ تھوکا تک نہیں. تو یہ کیا واقعی حکومت جو ہے وہ اس نے کوئی پیسے نکلوائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمران جماعت کو، پرائم منسٹر کو یا ان کی پوری فیملی کو، جو ان کے بچے بھی وہاں پہ جے ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور پرائم منسٹر خود بھی گئے، حالانکہ ان کے پاس یہ آپشن تھی لیکن وہ گئے، چونکہ ظاہر ہے آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہم یقین رکھتے ہیں. ہمیں اگر کوئی اعتراضات تھے جے ٹی کے حوالے سے تو ہم نے وہ جو متعلقہ فورم تھا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے سامنے رکھا، اور وہ اعتراضات جو ہے وہ بڑے جینون تھے. ہم جینون سمجھتے تھے. ہم ایک فورم پہ گئے، سنے گئے نہیں سنے گئے الگ کہانی ہے. لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے جو بیانات ہیں اور شیخ رشید صاحب کے بیانات ہیں، دیکھیں شیخ رشید صاحب تو افواہیں اور پیش گوئیاں کرنے کی ایک فیکٹری ہیں، وہ تو اس کو 50 ارب تک لے گئے. عمران خان صاحب نے جو بات کی 10 ارب کی، یہ بڑی مذاق خیز بات ہے. ہماری جماعت کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے تھرو ہے، اس کا نام ہی بتا دیں. تو آپ نے وہ کلپنگ نہیں چلائی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نام بتایا تو اس شخص کی جان کو خطرہ ہوگا. بھائی اگر اس شخص کو ہم نے بھیجا ہے تو ہمیں تو اس کا نام آلریڈی پتا ہے، تو آپ کون سا نام مخفی رکھ کے اس شخص کو ہم سے چھپا رہے ہیں جس کو ہم سے خطرہ پیدا ہوگا؟ یعنی کتنی سادی سی بات ہے. وہ کلپنگ آپ اپنے پروڈیوسرز کو کہیں ذرا اس کو سرچ کریں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نام بتایا اس شخص کا کہ جس کو 10 ارب روپے دے کے بھیجا گیا، اس کی جان کو خطرہ ہوگا ہم لوگوں سے. بھائی بھیجا ہم نے یا تو ہمیں نہیں پتا اگر بھیجا ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی انہوں نے ان کے منہ سے کوئی بات نکل گئی. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو 30 سیکنڈ میں سنا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب بیان پہلے دیتے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں. اب بنی گالہ کے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھا کہ جی بنی گالہ میں غیر قانونی تعمیرات بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور کثرت سے ہو رہی ہے اور ان کا نوٹس لیا جائے. سپریم کورٹ نے جناب فوراً ہمیں ڈائریکشنز دیں. میں کنسرنڈ منسٹر ہوں، سی ڈی اے کو، ہماری میٹروپولیٹن کارپوریشن کو لیں جی تھرتھلی پڑ گئی ہمارے محکموں میں. سپریم کورٹ کی ابھی کوئری آ گئی اور جواب دینا ہے. ہم نے سارے رولز ریگولیشنز نکالے تو پتہ یہ چلا، ہمیں تو آلریڈی پتہ تھا، مطلب میڈیا کے ذریعے پوری قوم کو یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کا گھر زون 3 میں ہے. سی ڈی اے کی 5 زون ہے. جو زون 3 ہے ہمارا وہ گرین زون ہے، وہ فارسٹ ایریا ہے جہاں پہ کنسٹرکشن کی اجازت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جتنے گھر عمران خان صاحب کے ارد گرد بنے تھے وہ بھی انلیگل قرار پائے. اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا گھر جو ہے، جو ریمارکس میں تھا، سب سے بڑی انلیگل کنسٹرکشن تو آپ کی اپنی ہے. تو خط خود لکھ رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جو بڑی ملکیت یہاں پہ میری ہے. یہ مثال میں نے آپ کو دی انہیں یہ بتانے کے لیے کہ بات پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے کہا کیا. اور میر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ پیسوں کے حوالے سے جے ٹی کے حوالے سے میں عرض کروں. انہوں نے کہا خریدنے کی کوشش کی گئی، اثر رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، اس عہدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اختیارات اور کچھ طاقت ضرور عطا کرتے ہیں، اس منصب کے ساتھ ہے. یہ جرت ہو سکتی ہے 18 19 اور 20 گریڈ کے افسران کی کہ وہ پرائم منسٹر کو طلب بھی کریں، اس کے خلاف رپورٹ بھی لکھیں. اگر پرائم منسٹر اپنا پرائم منسٹری والا اختیار بھی استعمال کر رہا ہو، طاقت بھی استعمال کر رہا ہو، پیسے بھی لگا رہا ہو، تو یہ میرا خیال ہے کہ سامنے کی بات ہے. وہ پرائم منسٹر کے خلاف رپورٹ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، ہم نے نہ کوئی اثر رسوخ استعمال کیا، ہم نے نہ کوئی طاقت استعمال کی، حکمرانی کی. رپورٹ انہوں نے اس لیے لکھی کہ وہ سپریم کورٹ کی سپرویژن میں تھے.
सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे तो नहीं थे कि वो 24 घंटे उनको अपने छतरी के नीचे लेके रखा था, इंडिपेंडेंट काम करते रहे हैं, लेटर्स लिखते रहे हैं, चलें। पूरी दुनिया से उन्होंने राब्ते अच्छा, किए हैं। इम्तियाज गुल साहब, हमने उन्हें कतई तौर पे मुतासर करने की या इन्फ्लुएंस करने की। इम्तियाज गुल साहब, आपका एक आर्टिकल है 21 जुलाई 2017 का डेली टाइम्स में, पनामा लीक्स लेसन जुडिशरी इज द बुलवाक अगेंस्ट एलिट्स। आपने जुडिशरी को काफी प्रेज किया इसमें, लेकिन ये जो इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब बातें कर रहे हैं, 50 अरब की बात हो रही है। शेख रशीद साहब ने, आपने सुना, बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 50 अरब रुपया निकाल दिया है हुकूमत ने इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्या इसकी क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? क्या इसकी कोई हमारी हिस्ट्री में जो वाकयात में वो वजह है इसकी? देखिए, एक तो जाहिर है उसका पस मंजर बिल्कुल है। अब उसमें तारिक साहब की एक बात चले, इस हद तक ज़रूर ठीक है कि ये दोनों हजरात ऐसी बातें करते हैं जो बाद में शायद साबित नहीं हो सकती। लेकिन हामिद, पाकिस्तान का मसला और है। वो मसला ये है कि मुझे खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक साबका सरबराह ने यह बताया कि जब हुकूमत को इस किस्म की सूरत हाल में पैसों की ज़रूरत होती है तो फिर हम जाते हैं ताजी खोखर जैसे लोगों के पास, फिर हम जाते हैं, बहुत सारे उन्होंने नाम लिए, उन्हें हम कहते हैं। आपने अब एक नाम लिया है, मेरा ख्याल अगर आप ना लेते तो बेहतर था। उसमें मतलब बहुत सारे उन्होंने नाम लिए कि फिर हम उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमें पैसे चाहिए। वो पैसे फिर इस्तेमाल होते हैं, वो शायद आपको फिर नज़र भी आते हैं अखबारों के आगे पीछे, जो आधे आधे पूरे पूरे सफ़े के अखबार इश्तिहार जो छपे होते हैं। तो वो करप्शन नहीं है क्या? वो आप अपनी पार्टी के लिए, अपनी शख्सियत की प्रोजेक्शन के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, पीपल्स पार्टी के दौर में उस वक्त के एक आईबी के जो सरबराह थे, जिनको हटा दिया गया आईबी के ओहदे से, उन्होंने भी मुझे बताया था कि हुकूमत के एक वजीर ने आईबी का जो फंड है, बहुत बहुत बड़ा फंड करोड़ों में, वो निकाल के अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया था। जी बिल्कुल, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं और ऐसे ही मौके को इस वक्त भी तारिक साहब बैठे, इनको भी पता होगा कि इसी इदारे का एक ख़ास सेल है जो कि सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है आजकल, कि किस तरह किस सहाफ़ी को, किस मुताल्लिका शख्स को हंट किया जाए, अपनी राह पे लाया जाए, अपना जो नैरेटिव है उनके ज़रिए बयान करवाया जाए। तो एक हकीकत तो है। अब क्या ये भी हकीकत नहीं है जो हम आप ये डिस्कस भी करते रहते हैं कि लंदन में अपार्टमेंट्स हैं, किसके नहीं हैं वहाँ पे, एजवेयर रोड पे, पार्क लेन में, दुबई में गुज़िश्ता जो हुक्मरान जमात थी उसके बड़े बड़े लीडर हैं, उनके वहाँ पे। मुझे समझ नहीं आती कि इस बात पे हमारी अशराफिया, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो हमारे सियासतदान हैं, उस पर नाराज़ क्यों हो रहे हैं? अगर पाकिस्तान के वो अवाम जिन्होंने इनको वोट दिया, जिनके कंधों पे सवार होकर ये इक़्तिदार में पहुंचते हैं, वो इनसे पूछ रहे हैं कि अवाम तो गरीब से गरीब तर होती चली जा रही है, आप अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं, इसका आखिर सबब क्या है? हमें भी वो कोई राज बता। लेकिन आजकल आपके बहुत से दोस्त, इम्तियाज आलम साहब, वो लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, वो कहते हैं जी ये जो भी हो रही है अकाउंटेबिलिटी, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। देखिए, उनको कहने दें, जमहूरियत के खिलाफ साजिश उस वक्त होती जब इस वक्त कोई तरीका होता कि आप इस निज़ाम को लपेट दें। लेकिन मेरा अपना ही ख्याल है कि जब आप इनफरादी शख्सियात पे फोकस करते हैं, उनसे पूछते हैं, और हामिद एक इस हवाले से एक बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर इन बड़े साहिबान ने, जब ये अकामा का जब जिक्र आया, अगर अब कहते हैं कि हमने इलेक्शन के वक्त ये ऐलान कर दिया था, जाहिर कर दिया था, तो इनसे मेरा एक सवाल है कि जब आप मुंतखब हो गए बतौर वज़ीर आज़म, क्या आपने वो कैंसिल करवाया? चाहे वो इसहाक डार साहब हैं या हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, क्या आपकी जो दुबई में और लंदन में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की हैं? वो कहते हैं की हैं। मैंने एक सरकारी इदारे से जो कि इन्हीं उमूर से ताल्लुक़ रखते, उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े साहबान हैं, इनके बैरूनी असासाजात की कोई तफसील उनके असासों में शामिल नहीं है। और यही तो झगड़ा है सारा, क्योंकि वो तो कहते ये फ्लैट्स हमारे नहीं थे, पहले ये कहते फिर कहते हमारे हैं। अभी हमें ये कहा जा रहा है यार लोगों को, पीटीआई को, कि आप साबित करेंगे ये हमने गैर कानूनी पैसों से खरीदे हैं। तो एक गलत, एक गुमराह कुन बयानी पे डाल के पूरी कौम को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, और मेरा ख्याल है हम सबको बतौर पाकिस्तानी जरा से एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने शेख रशीद साहब का दावा था, इमरान खान साहब का दावा था, इसकी मैं बात कर रहा था, और इम्तियाज आलम साहब ने इसकी कोई बताया कि इसकी तारीखी वजूहात भी हैं, हिस्टोरिकल बैगेज तो है हमारा, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। साबिक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने अपनी किताब में भी कुछ बातें लिखी हैं और एक इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बातें कही थी
سنیں سجاد علی شاہ صاحب نے کیا کہا تھا. آج کے جو حکمران ہیں یہ جب 90s میں حکمران تھے تو سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے تھے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ It is on the record, he has been telling president also. President کو بھی یہ کہنے لگے کہ بھئی آپ شاہ صاحب کی مدد نہیں کریں اور آپ ہماری مدد کریں, اس لیے کہ ہم ان کو آئزولیٹ کر دیں گے. And I am working on judges. These are his words. جنرل جہانگیر کرامت کے سامنے, جنرل نسیم رانا بھی اس میں موجود تھے, پریزیڈنٹ بھی موجود تھے, ان سب کے سامنے یہ باتیں. اچھا احمد عویس صاحب, سجاد علی شاہ صاحب کی کتاب تو آپ نے پڑھی ہوگی اور انہوں نے کچھ باتیں بھی کی, ان کی کتاب میں بھی یہ باتیں موجود ہیں, اور پھر وہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بار بار جسٹس قیوم اور سیف الرحمان کی جو ایک ٹیلی فونک گفتگو کی ٹیپ ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ تو ساری ماضی کی باتیں ہیں. 2007 کے بعد جو عدلیہ آئی ہے اس عدلیہ کو ہم اس ماضی کی عدلیہ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. تو اس کے باوجود کچھ لوگ آج بھی کچھ ایسی ذومینی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ وہ عدلیہ کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایز اے سپریم کورٹ لائر آپ کمپیئر کریں گے کہ ہم کر سکتے ہیں آج کی عدلیہ کو 2007 سے پہلے والی عدلیہ سے کمپیئر کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے یہ؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بہت فرق ہے. دیکھیے یہ ایک ایسا انقلاب آیا ہے جو لائرز موومنٹ کے بعد, اور اس سے پہلے کی عدلیہ جو تھی وہ ایک کمپرومائزنگ, اور جب بھی ایک فوجی آئے انہوں نے کو ڈیٹا کیا اور اس کی سند جو ہے فوراً اس کو لیجیٹیمیسی کی سند انہوں نے دے دی ان کو سیل لگا کے, اور اس کے بعد وہ حکمرانی کرتے رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو یہ عدلیہ جس وقت ایک موومنٹ کے بعد جب معرض وجود میں آئی ہے تو ایک بہت مختلف تھی, جنہوں نے وہ تمام فیصلے کالعدم قرار دیے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بولڈ ڈیسیژنز جو ہیں وہ لیے گئے, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہی جج صاحبان کو بھی فارغ کر دیا. تو بہت ساری ایسی آئی ہیں, تبدیلیاں آئی ہیں. ہاں تبدیلیاں جو ہیں آئی ہیں بہت ساری, مزید آنی چاہیے, اور اس کا امیج جو ہے اور بھی زیادہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آنا چاہیے. لیکن میں آپ کو کچھ اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انسٹیٹیوشن کو جب بنایا جاتا ہے نا تو ان کی تعظیم جو ہے قائم کی جاتی ہے اور اس کی رسپیکٹ کریٹ کی جاتی ہے. ایک میں آپ کو سامنے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. جب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے, جب 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی, اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ برما میں انڈین لبریشن آرمی کے جو فوجی آفیسرز تھے وہ سب کے سب پکڑے گئے, اور ان کا دہلی میں ٹرائل ہوا تھا. اور وہ ٹرائل جب اتنا سینسیٹیو تھا کہ اس کو جو فیلڈ مارشل جب ایک کانسٹیٹیوٹ ہوا, اور اس میں ایک ہیڈڈ بائی سم فیلڈ مارشل جو کورٹ بنا تھا کورٹ مارشل کرنے کے لیے, اور جس دن پہ فرسٹ ڈے تھی ہیئرنگ کی, تو ایڈوکیٹ جنرل نے آ کے جو جج ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ جناب سول جج 4 کلاس دہلی نے سٹے کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں اتنا بڑا ایک کیس چل رہا ہے جس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے ہیڈڈ بائی سم فیلڈ مارشل, اور جج ایڈوکیٹ جنرل کہتا ہے کہ سول جج 4 کلاس نے سٹے کر دیا. انہوں نے اسی وقت پروسیڈنگ روک دی اور اس کی پہلے رائے پوچھی انہوں نے وائس رائے سے. وائس رائے نے بھی کوئی رائے نہیں دی, اس نے برٹش گورنمنٹ سے ایڈوائس مانگی. برٹش گورنمنٹ نے یہ ایڈوائس جو آئی, دیکھیں کیا کمال ایڈوائس تھی. انہوں نے کہا کہ سول جج از دی اسمالسٹ کمپوننٹ آف برٹش جوڈیشل سسٹم, ہز آرڈر شوڈ بی اوبیڈ, ریسپیکٹڈ, اینڈ ٹل اٹ از ویکیٹڈ ایڈجرن ہیئرنگ. اور اس کے بعد اس سول جج کو انہوں نے ایڈجرن کر دیا. کسی نے اس کی ACR خراب نہیں کی, کوئی اس کو اٹھا کے نہیں لے گیا, کسی نے اس کی فیملی کو ڈسٹرب نہیں کیا. وہ مسلمان تھا, پاکستان بننے کے بعد لاہور میں ایز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج وہ ریٹائر ہوا. یہ ہے دیٹ از ہاؤ ایک ادارے کی اور جو ہے عزت و تعظیم جو ہے قائم کی جاتی ہے, اور اس کو خود گورنمنٹ جو ہے پروٹیکٹ کرتی ہے. جب یہاں پہ آپ دیکھیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود, حکومت کے ارکان جو ہیں, اراکین جو ہیں, وہ خود تذلیل کر رہے ہیں, کھلا تذلیل کرتے ہیں آ کے. آپ نے سنا ہوگا. تو کیسے ایک ادارے کی عزت جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے, جبکہ بہت مختلف ہے. ایک بات اور آپ کے سامنے, جہاں سجاد علی شاہ نے آپ کے ابھی یہ مثال آپ نے ماضی کے حوالے سے ایک بات بتائی ہے, اگر آپ نے گوہر ایوب کی وہ کتاب پڑھی ہو ان دی کوریڈور آف پار, اس میں انہوں نے اسی زمانے کا ان کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا, جب ابھی کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی, اور میاں نواز شریف ایز پرائم منسٹر بڑے ڈسٹرب تھے, تو مجھے کہنے لگے, گاڑی میں بیٹھے اور میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ مجھے گوہر صاحب کوئی ایسا راستہ دکھاؤ کہ میں ایک رات کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو جیل میں بند کر دوں.
یہ انورٹڈ کاموں میں لکھا ہوا انہوں نے. تو جب اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہوگا حکمرانوں کا, اور گوہر یوسف صاحب آج کل کیسے, اور گوہر یوسف صاحب آج کل مسلم لیگ نون میں ہے. بالکل. یہ ہمارے یہ نیشنل کیریکٹر تھا نا. اچھا, تو طارق فضل صاحب اس پہ اب میں آپ کو اس بحث میں نہیں الجھاتا, تاریخ کی باتیں آپ سے ذرا آج کی باتیں کرتی ہیں, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا کیس بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے, اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی سملیرٹیز ہیں جی, جو الزامات شریف فیملی پہ ہیں وہی الزامات جہانگیر ترین صاحب پہ ہیں. کیا کوئی سملیرٹی ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقفے کے دوران میں حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن پہ نظر مار رہا تھا جو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیا, اور اس پہ آج سماعت بھی ہوئی. اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں, ہم نے پچھلے سال اس ایشو پہ جہانگیر ترین صاحب پر جو الزامات ہیں اور جو عمران خان صاحب پر الزامات ہیں اس پر ان سے بات کی تھی. تو جہانگیر ترین صاحب پہلے عمران خان صاحب کا دفاع کرتے تھے, پھر بعد میں ان کو خود اپنا بھی دفاع کرنا پڑ گیا. تو جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں جو کہہ رہے تھے وہ سنیں ذرا. عمران خان صاحب کی یہ جو انہوں نے اپنا فلیٹ خریدا تھا جس کے لیے انہوں نے کمپنی بنائی, نہ وہ اس وقت سیاست میں تھے, نہ وہ ملک کے پرائم منسٹر تھے, اللہ کرے کہ انشاءاللہ بنیں گے, مگر ابھی تک عمران خان نے کوئی آفیشیل عہدہ ہولڈ نہیں کیا. ایک معیار سیپریٹ ہے. دوسرا, انہوں نے جو فلیٹ جو آف شور کمپنی تھی وہ ایک فلیٹ اون کرتی تھی, وہ فلیٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا 2002 میں, کاغذ میں نے خود دیکھا ہے, آپ کے سامنے بھی آیا, تو اس کے ایسٹ ڈکلیئر تھے, اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں گئی تھی. اب یہ تو بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اور جو نواز شریف صاحب پہ جو الزامات اس میں کافی فرق ہے, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب پر جو الزامات ہیں اور جو نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پہ الزامات ہیں, اس میں کوئی مماثلت ہے یا نہیں ہے. اس پہ بھی ہم نے جہانگیر ترین صاحب سے بات کی تھی, اس پروگرام میں سعد رفیق صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. سنیں اس وقت جہانگیر ترین صاحب نے کیا کہا تھا. کیا ہر آف شور کمپنی انلیگل ہوتی ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. انہوں نے میرے بچوں کی بات بھی کر دی ہے. جو مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے بھائی, میں آپ کو اعتراض نہیں ہے, میں آپ کو کلیئر, میں آپ کو پہلے ٹی وی پر بتا کے کلیئر کر دوں آپ کو. پوری منی ٹریل موجود ہے, ٹیکس پیڈ پیسے ہیں, بینک کے تھرو گئے ہیں, ایک بینک سے گئے ہیں, وہاں پہ پورا ایک کاغذ موجود ہے, اور میں وہ آپ سب کے سامنے پیش کر چکا ہوں. مجھے تو ان پر شک نہیں ہے. اگر انہیں مجھ پر شک ہے تو انہیں چاہیے جا کے الیکشن کمیشن میں عدالت میں کہیں بھی سعد رفیق نے فلاں چیز بنامی رکھی ہوئی ہے, یہ اس کا ایڈریس ہے, اس کا پتہ کرو. یہ کرتے ہی نہیں ہے. میں یہیں پہ آیا تھا. آپ جلسہ صاحب, آپ کے اوپر مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ کے کوئی اثاثے ایسے ہوں گے. اس وقت بات ہو رہی ہے, کیا بات ہے. سعد رفیق نے کہا کہ مجھے جہانگیر ترین پہ کوئی شک نہیں ہے, جہانگیر ترین نے کہا مجھے سعد رفیق پہ کوئی شک نہیں ہے. چلو دو بندے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلیئر ہو گئے. میں نے پوری طرح ڈکلیئر کی ہوئی ہے, پہلے سال سے ڈکلیئرڈ ہے, ٹیکس کے اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئرڈ ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بات یہ آ جاتی ہے منی ٹریل صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات ہے, منی ٹریل صحیح ہے کہ نہیں ہے, وہ اسٹیبلش کرنا اس لیے ضروری ہے. تو اب یہ منی ٹریل عمران خان صاحب سے بھی مانگی گئی ہے, منی ٹریل جہانگیر ترین صاحب سے بھی مانگی گئی, منی ٹریل شریف خاندان سے بھی مانی گئی. تھوڑا سا اگر ہم کمپیئر کریں شریف فیملی پہ جو الزامات ہیں اور جو جہانگیر ترین صاحب پر الزامات ہیں کیا ہیں, ذرا اس کا جائزہ لیں مختصراً. تو دونوں پر آف شور کمپنیاں بنانے کا الزام ہے, اور جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ آف شور کمپنی بنانا کوئی غلط کام نہیں ہے. تو اگر ان کے نزدیک غلط کام نہیں ہے تو پھر شریف فیملی کے لیے غلط کیسے ہو گیا. دونوں پر بے نامی جائیدادیں بنانے کا بھی الزام ہے, دونوں پر پاکستان سے باہر رقم بھجوانے کا بھی الزام ہے, دونوں نے اپنے بچوں سے بھاری رقوم بطور تحفہ وصول کی ہیں. اور شریف خاندان کا نام تو پاناما کیس میں آ گیا, پرائم منسٹر صاحب کا نہیں تھا, ان کے بچوں کا تھا, لیکن جہانگیر ترین صاحب کا نام نہیں آیا. لیکن اس کے باوجود جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو بھی ان سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں. جہانگیر ترین نے یونائٹڈ شوگر ملز کا قرضہ معاف کرایا, اپنے داماد کے نام پہ معاف کرایا, اور پھر اس کے شیئرز اپنے ملازمین کے نام پہ خریدے. جب ایس سی سی پی نے نوٹس دیا تو پھر انہوں نے 7 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی ادا کیا. اور ان دونوں پر یعنی کہ شریف فیملی پر, نواز شریف صاحب پر اور جہانگیر ترین صاحب دونوں پہ الزام ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. اب الزامات لگتا یہ ہے کہ کافی سملر ہیں, لیکن احمد اویس صاحب کی کیا رائے ہے؟ جی احمد اویس صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ شریف فیملی پہ جو الزامات ہیں اور جو جہانگیر ترین صاحب پہ الزامات ہیں, اس میں کوئی سملیرٹی ہے, کوئی مماثلت ہے؟ دیکھیے میں بہت سارا اس میں ایک فرق بھی بہت موجود ہے. جی ایک تو ابھی ڈیٹیل اور سامنے آئے گی, بہرحال جو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹریل جو ہے جو پاکستان سے پیسہ باہر پہنچایا گیا وہ ٹیکس پیڈ تھا, اس کی ڈیٹیل موجود ہیں, اس کی ساری ان کی جو بھی ہے سب کچھ موجود ہے. دوسری طرف یہ تھا کہ نواز شریف کا جو
میں پہلی بات تو ایک میں آپ اس سے بھی پہلے ایک بات بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین ہوں یا عمران خان ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ نواز شریف تو برسر اقتدار تھے، ان کی حکومت تھی، ان کو چاہیے تھا ایک اچھے حکمران کے اور ایک پاکستانی قوم کے نمائندہ کی حیثیت سے، کیونکہ پاکستان کا اگر آپ آئین کا وہ پریامبل دیکھیں تو اس میں ہے نا کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. تو ریپرزنٹیٹیو ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی جائے، ان کی ایسپریشن کا خیال رکھا جائے، لہذا یہ ان کے اوپر لازم تھا کہ پاکستان کا کوئی ایسا شخص جو کسی ایسی کرپشن میں ملوث ہو، فائنینشیل کرپشن ہو یا کوئی کرپشن ہو، اس کو بالکل قانون کے جو ہے سکنجے میں لے کر آئے اور اس کے اوپر کارروائی کرے۔ میاں نواز شریف کے لیے تو پٹیشن اس لیے سپریم کورٹ میں دی گئی تھی کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، اگر وہ باہر رہیں گے تو کوئی ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی بغیر انفلوئنس کے کام نہیں کر سکے گا، جس کی مثال آپ نے ظفر حجازی کی دیکھ لی آپ نے۔ تو ایسی صورت میں مماثلت جو ہے اس لحاظ سے میں سمجھوں گا کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور اس کے بعد جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اور جو جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اب نیڈ ناٹ ٹو کہ میں اس کی ساری ایکسپلینیشن دوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں میں یہ بڑا فرق کہ ان کو چاہیے تھا اپنے اس 4 سالہ کے دور کے اس پیریڈ میں، پچھلا چھوڑ دیں کہ پیپل پارٹی کے 5 سالہ میں انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس 4 سال گزرے، انہوں نے 4 سال میں کیوں ایسے لوگوں کو اسکارٹ فری چھوڑا، کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کی؟ اگر ایسے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالا تر سمجھتے تھے اپنے آپ کو، یا انہوں نے قانون کے ضابطوں کو توڑ کے کوئی ایسی حرکت کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اوپر بھی ان کو سزا ملنی چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، شریف فیملی اور جہانگیر ترین صاحب پہ جو الزامات ہیں، مماثلت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں امیر صاحب، خاصی حد تک مماثلت ہے، لیکن یہ بات جو پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی، اور بار بار وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارے کیس ہی الگ ہیں، ہماری چیزیں ہی الگ ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نظام ایک ہے، عدالتیں ایک ہیں، قانون ایک ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ مثال دیتے ہیں کہ تمہارا کتا کتا ہے اور میرا کتا ٹامی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی قانون ہے، اور جو الزامات اگر ایک جیکی ہے ایک ٹامی ہے، لیکن دونوں کتے ہیں۔ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو کتا کتا ہے، ایک کا نام شیرو بھی ہے، ہمارا کتا ٹامی ہے، ہم جو ہیں بالکل بہت ہی وہ ایک کا نام شیرو بھی ہے، ایک کا نام شیرو بھی، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اب اگر تحفے دینے جو بچوں کے حوالے سے ہیں، اگر وہ نواز شریف کے بچوں کو تحفے دینے یا لینے وہ اگر حلال نہیں ہے تو وہ آپ کے بھی حلال نہیں ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے وہ کوئی حرام ہے اور آپ کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ بڑی خوبصورت مثال میں آپ کو نیازی سروسز کی دوں کہ عمران خان صاحب نے پہلے تو آف شور کمپنی بتائی ہی نہیں، جب نکل آئی ہمیں کہتے رہے کہ یہ ٹیکس چوری کے لیے بنائی ہے، اپنی نکلی کہتے ہیں ٹیکس مینجمنٹ ہے، یعنی ہمارے لیے حرام کر دی، نہیں، لیکن اپنے لیے حلال کر دی۔ انہوں نے 2002 میں ڈکلیئر کی تھی، نہیں آف شور کمپنی کی بات نہیں ہوئی تھی، صرف وہ اپارٹمنٹ شو کیے تھے، وہ ٹیکس چوری تھی ہمارے لیے، ان کے لیے وہ ٹیکس مینجمنٹ ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہے کہ اپنی کوئی خرابی کوئی عیب انہیں نظر نہیں آتا۔ میں آپ سے اجازت سے ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں کہ، اور یہ اس کا میں کسی کی طرف ریفر نہیں کر رہا، اور مجھے 100% امید ہے کہ آپ ایسا لطیفہ سنائیں گے جو تہذیب اور اخلاق کے دائرے کے اندر نہیں ہوگا بلکہ جکڑا ہوا ہوگا، یہ میرا آپ کو پتا ہے گفتگو کا انداز، کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ انجینئر بھی ہیں، آپ CSS افسر بھی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ MNA بھی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور الحمدللہ میں نے کبھی ایسی کوئی تہذیب کے دائرے سے باہر گفتگو کبھی نہیں کی، کسی سے اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ جنرل ایک لطیفہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ میں کوئی برائی ہو، خامی ہو، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، دوسرے شخص کی خوبی بھی اسے خامی نظر آتی ہے۔ وہ کسی شخص کا جو باپ ہے وہ چور تھا، وہ کسی دوسرے شخص سے بات کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ابا حضور بہشتی فلاں گھر میں چوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آگے وہ بے ایمان اپنے گھر میں بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا اور جاگ رہا تھا، اور ابا حضور بہشتی واپس آ گئے۔ تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خرابی اپنے اندر ہے تو تحریک انصاف کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہے، اور ہمارے اندر جو نہیں ہے وہ بھی ہمارے اوپر جو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ آپ بھی وہ لطیفے والی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی خامی کو خامی سمجھیں اور دوسرے کی خوبی کو خامی نہ بنائیں۔ اچھا، امتیاز گل صاحب آپ بتائیے، اگر
نواز شریف صاحب کا جو خاندان ہے اس پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے غلط آف شور کمپنی بنائی, نہیں بنانی چاہیے تھی, آپ نے بچوں سے بھاری گفٹس وصول کیے, تو یہی کام جہانگیر ترین صاحب نے بھی کیا ہے, تو دونوں میں کوئی فرق نہیں؟ احمد ویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں فرق ہے. دیکھیے ہمیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس ملک کی سیاسی اشرافیہ نے اپنی سہولت کے لیے قوانین بنائے ہوئے ہیں. ہر ایک نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ مارے ہیں, وہاں سے فائدہ اٹھایا ہے. اس وقت اب الزامات ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں, یہ معاملہ عدالت کے پاس ہے. میں آپ طارق صاحب یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ جہانگیر ترین صاحب غلط کہہ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب یا ان کے وکیل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے کہنے سے یہ بیانیت ججوں کی ججمنٹ جو ہے وہ تو اس سے تبدیل نہیں ہوگی. یہ ان کو فیصلہ کر لینے ہیں کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہم ججمنٹ کے پہ تو بات نہیں کر رہے, ہم تو صرف دونوں پہ الزامات کا جائزہ لے رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, اور ایک یہ ہے کہ یہ بالکل مختلف اس لحاظ سے ہے کہ ایک طرف ہے ملک کا حاکم اعلیٰ جو کہ 342 ارکان اسمبلی, بنیادی طور پہ 342 ارکان اسمبلی کے کندھوں پہ سوار ہو کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچا ہے, اتنی ہی بھاری اخلاقی ذمہ داری بھی ان پہ عائد ہوتی ہے. دوسری طرف آپ ملک کے ایک ایسے بزنس مین کی بات کر رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں جس کا شمار ہوتا ہے, اس کو سزا دینے کے لیے SCCP بھی موجود ہے, اس کو سزا دینے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی موجود ہے. اور جو بالکل اویس صاحب جو کہہ رہے تھے, اگر اس نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے تو حکومت آپ کی ہے, بسم اللہ کیجیے, FBI کو ان کے پیچھے لگائیں, FIA کو, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آپ کے پاس ہے. اگر آپ کو کسی جرنیل سے شکایت ہے تو یا جج سے شکایت ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ اپنا اس کے خلاف کیس بھیجیں. یہ جو بات ہے کہ یہ الزامات ملتے جلتے ہیں, یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے جہانگیر صاحب نے بھی اپنے ثبوت دے دیے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی ثبوت دے دیے ہوئے ہیں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. جی امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں جی لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. تو اب ہم اس موضوع سے ہٹتے ہیں اور ایک اور ایشو ہے, اور وہ امتیاز گل صاحب کا ایک اور آرٹیکل ہے, اس میں انہوں نے بات کی ہے پاناما گیٹ ٹائم ٹو فیس اپ دا ریالٹی. تو ریالٹی ہے کیا نواز شریف صاحب کے لیے ریالٹی کچھ اور ہے, اور عمران خان صاحب کے لیے ریالٹی کچھ اور ہے, اور آصف زرداری صاحب کے لیے ریالٹی کچھ اور ہے؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احمد اویس صاحب, اب یہ بتائیے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں اب عدالتوں میں شریف فیملی کے کیسز بھی ان کی بھی سماعت ہو گئی, اب فیصلے کا انتظار ہے پوری قوم کو. عمران خان صاحب کا بھی معاملہ چلا گیا ہے, جہانگیر ترین صاحب کا بھی چلا گیا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معاملہ بس یہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے یا یہ معاملہ آگے بھی چلنا چاہیے, اور پیپلز پارٹی جو پہلے ہی کافی سارے الزامات کا سامنا کر رہی ہے, اب اس کی قیادت کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے ذریعے ہونا چاہیے؟ نہیں, قیادت کا فیصلہ تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سلسلہ, جو ایک منفرد انداز کا یہ کیس پاکستان میں چلا ہے, اور آؤٹ آف بلو ایک سلسلہ ایسا بنا ایک دم سے, پیناما لیگ جب آئی ہے تو اٹ واز لائک اے بام بلاسٹ فار سم پیپل. اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا اور چلا, اور عدالت میں سپریم کورٹ کی بڑی ہیئرنگ ہوئی, پھر اس کے بعد JIT آئی. اس کے بعد بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ اتنا بولڈلی, اتنا اوپنلی کسی حکمران کے خلاف سپریم کورٹ نے اور JIT نے ایک باقاعدہ ان کی انکوائری اور ان کا فیصلہ, اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلا ہے. یہ ایک نیا مائنڈ سیٹ قوم میں, ایک ایسا تبدیلی کا مائنڈ سیٹ لے کر آئے گا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھے گا, اور چاہے وہ تو پھر چیف آف سٹاف ہے, چاہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن احمد اویس صاحب پھر لوگ کہیں گے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے خلاف بھی JIT بننی چاہیے. نہیں جی نہیں, JIT دیکھیے بات سنیے, یہ لوگ تو میں جیسے پہلے آپ کے سامنے عرض کی میں نے کہ یہ لوگ تو کوئی یہ حکمران تو نہیں ہے نا, یہ تو حکمران کا کام ہے کہ وہ پاکستان کے غریب عوام کا جو پیسہ ہے اس کی کیسے حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ان کی پالیسیز ہیں وہ کامن مین اورینٹڈ پالیسیز ہونی چاہیے. جی سمجھ آ گئی, کامن مین بینیفیٹڈ ہو, نہ کہ اس پیسے کو آپ عیاشی کر لیں. امتیاز عالم صاحب, آپ کا جو یہ آرٹیکل ہے پاناما ٹو فیس اپ دا ریالٹی, اس میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ جو سازش ہو رہی ہے, یہ جو وہ کہتے ہیں جی یہ پاناما کیس ایک سازش ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے واقعی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب کو حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے.
افتخار چودھری، جسٹس افتخار چودھری نے جو بھی کیا ان کی بہت کمزوریاں تھیں. انہوں نے جو ایک کام کیا تھا جس کے اس وقت ہم سب اکٹھے تھے، اس کام کی بدولت جب عدلیہ کو ایک نئی جہت ملی ہے، ایک نئی جرت ملی ہے. اس کے تحت جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے یہ بالکل ایک سنگ میل کی حیثیت ہے. اب سیاستدان اس بات کو قبول کرنے سے انکاری ہیں کہ ایک عدلیہ اپنے تئیں ایسا کام کر سکتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ لندن میں فلیٹ خریدیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ فلیٹوں کے کہاں؟ اس کا جواب دے دیں. اور کیا اسٹیبلشمنٹ نے قطری خط کا ذکر کرنے کا کہا تھا؟ پہلی بات تو بہت مختصر بات یہ ہے جو ابھی کہا بیرسٹر صاحب نے کہ جی سرکاری عہدوں پہ نہیں، جہانگیر ترین صاحب رہے